بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کو ولادت باسعادت حضرت ابی الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے، اسلام کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہم یہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کل ہمارا امام بہت زیادہ خوش ہے، تو لہٰذا آپ جو بھی امام سے اس ولادت کے تحفے میں اور اس ولادت کے موقع پر تحفہ طلب کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی طرف سے اور امام کی طرف سے ضرور ملے گا۔ ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ان کی عطا میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ جو جوان ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں اہل بیت سے توسل کریں اور اہل بیت سے مانگیں۔ بیماریاں زیادہ پھیل جائیں تو توسل آل محمد سے کرو، پریشانیاں زیادہ بڑھ جائیں تو توسل آل محمد سے کرو، بے چینیاں زیادہ ہو جائیں تو توسل آل محمد سے کرو، گناہ زیادہ ہو جائیں تو بھی توسل آل محمد سے کرو، اس لیے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس خالی ایک بیماری کا علاج ملتا ہے۔ آل محمد وہ طبیب ہیں جہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان سے مانگنا آنا چاہیے کہ ہم ان سے کیسے مانگ سکتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ تین مہینے بڑے محترم مہینے مانے جاتے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ۔ ان کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک بندوں کا مہینہ۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک ہمارا اور آپ کا مہینہ۔ اور اسے روایت کی زبان میں اور ماشاءاللہ آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور محفل کا ماحول بنانے کے لیے روایات کا نچوڑ کر کے یہ بھی جملہ کہا جا سکتا ہے، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ۔ رجب میں عقیدہ ولایت مضبوط کیجئے، شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کیجئے، رمضان المبارک میں عقیدہ توحید مضبوط کیجئے، تب کہیں جا کے شیعہ بنیں گے۔ تو رجب کے حوالے سے میری کافی ویڈیو پڑی ہیں، آپ اسے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ رجب کے حوالے سے مجھے گفتگو نہیں کرنا چونکہ وہ مہینہ گزر گیا ہے، میں آپ کو صرف شعبان کے مہینے کی فضیلت بتا کے اور پھر چوتھی تاریخ کی فضیلت تک آتا ہوں میں، تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، یہ وہ خوشیوں کا مہینہ ہے جس میں کوئی غم نہیں ہے، لیکن شیطان سب سے پہلا حملہ ہماری خواتین کے اوپر کرتا ہے۔ یہ لیکن پہلے جناب حوا کو بہکایا تھا اس نے، جناب آدم کو نہیں بہکایا، جناب حوا کو بہکایا۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی، مجھے نہیں پتا جلال پور کے حالات کیا ہیں، جلال پور میں کیا ہوتا ہے، بدتمیزی گفتگو آپ سن لیجئے تاکہ وہ آپ کے بڑے کام کی ہے۔ جو پہلے آ گئے ہیں تحفہ بھی ان کو ہی اچھا ملنا چاہیے، تو وہ تحفہ سن لیجئے کیا ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، ساری تاریخیں خوشی کی ہیں، ساری تاریخیں عظیم ہیں، ساری تاریخیں پرنور ہیں۔ لیکن مجھے یہاں کا نہیں پتا جلال پور کا، لیکن ہماری عورتوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ہو سکتا ہے کسی خاندان میں ایک شادی ہوئی ہو شعبان کے مہینے میں اور اس کی طلاق ہو گئی ہو، تو اب انہوں نے یہ کہا بھائی شعبان کے مہینے میں نہیں کر دیے گا، یہ تو جلا ہوا مہینہ ہے۔ دیکھیں یہ لفظ دیکھیں کہاں سے لے کے آئے کہ یہ شعبان مہینہ تو جلا ہوا مہینہ ہے، اس میں جو شادیاں کرتا ہے وہ آباد نہیں ہوتا ہے۔
یہ اصل میں شیطان کا ایک حملہ ہے جو آپ کی خواتین کے اوپر کر رہا ہے، اور اسی سے پھر بیچارے جوان کیا، ڈاکٹر کیا، انجینئر کیا، پورا جلال پور کیا، پورا ہندوستان کیا متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو یہ مہینہ میاں فلاں کی بیٹی اجڑ گئی تھی، فلاں کی بیٹی اجڑ گئی تھی۔ مجھے وہ مہینہ بتائیے جس میں بیٹی اجڑی نہ ہو، تو اس میں تو آپ کسی میں بھی نہیں کریں گے پھر۔ مگر یہ ایک شیطانی حربہ ہے جسے ہمارا جوان، ہمارا معاشرہ، ہمارا جو ماحول ہے شیعوں کا، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اگر کسی مہینے میں ہوتا ہے تو اسے یا شعبان کہا جاتا ہے یا رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ ٹرین ہو جائے 2 مہینوں میں، ایک رجب میں ایک شعبان میں۔ شیطان بھی چاہتا ہے بندہ قبضے میں آ جائے میرے ان 2 مہینوں میں، ایک رجب میں ایک شعبان میں، اس لیے کہ تیسرے مہینے میں تو جکڑ لیا جائے گا نا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، تیسرے مہینے میں شیطان کو جوانوں جگڑ لیا جائے گا۔ اب یہ بہکانا چاہے گا مگر نہیں بہکا پائے گا۔ تو پوری سال میں سب سے زیادہ بہکانے کی کوشش شیطان کرتا ہے رجب میں اور شعبان میں۔ اسی طرح یہ آپ یاد رکھیے، مجھے معلوم ہے اتنے بڑے مجمع نے بہت زیادہ اعمال نہیں کیے ہوں گے رجب کے، لیکن جب منبر سے ہم بتائیں گے نہیں تو آپ کریں گے نہیں۔ غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہی نہیں اعمال۔ معصوم نے کیا فرمایا، امام نے کیا کہا، کون سے دن کون سا عمل کرنا چاہیے، ہم آپ کو نہیں بتاتے، یہ غلطی ہماری ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے ذاکروں کو داد چاہیے ہے، ہمارے ذاکروں کو لفافہ چاہیے ہے، ہمارے ذاکروں کو واہ واہ زیادہ چاہیے۔ مجمع جنت میں جائے یا جہنم میں جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں بس یہ خوش کر دیں، اور اس کے لیے ہم الفاظ بھی ایسے ایسے بولتے ہیں، آپ جیسے تو کہیں دیکھے ہی نہیں تھے، آپ کی تو سماعت ہی بڑی۔ یہ بہکائے میں کسی کے نہ آئیے۔ شیطان کے بہکانے کا مہینہ بھی شعبان، اللہ کی ہدایت کا مہینہ بھی شعبان۔ تو جوانوں، اسی لیے اللہ نے نہ جانے کتنی ولادتیں رکھ دی شعبان میں تاکہ بندہ بہکنے نہ پائے، ورنہ اسی لیے تو رکھی گئی ہیں۔ مطلب پہلی تاریخ جو ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے جناب زینب کی ولادت ہے، تیسری تاریخ امام حسین سے مخصوص ہے، چوتھی تاریخ جناب عباس سے مخصوص ہے، پانچویں تاریخ امام سجاد سے مخصوص ہے، پھر اسی میں جناب علی اکبر ہیں، اسی میں جناب قاسم ہیں، اور پھر وہ کہ جس سے آج تمہیں دنیا ہٹانا چاہتی ہے، جس کا تذکرہ ممبروں سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ اس میٹر پر، اس میسیج پہ داد کم مل رہی ہے، مگر اسلام کا حقیقی وارث جس سے تم بھی زندہ ہو، کائنات کی ہر شے زندہ ہے، وہ بھی اسی مہینے میں آیا ہے۔ امام زمانہ، ایک صلوات پڑھیے امام زمانہ کے نام پہ آپ۔ بھائی اس کا پہلا پیغام سن لیجئے، شعبان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ، اسی لیے رسول نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ بلکہ معصوم سے جب پوچھا گیا شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، سن لیے یہ بھی پتہ چل جائے گا آج کی محفل میں، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کہا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مختلف نعمتیں نازل کرتا ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، مختلف نعمتوں کا نزول کرتا ہے، کار خیر کی توفیق دیتا ہے شعبان میں، ہدایت کا مرکز ہے شعبان، تاکہ مختلف رزق ملے، مختلف نیکیاں ملیں، مختلف اعمال کریں، تو اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اب آپ شعبان کے لیے معصوم نے فرمایا، نبی فرماتے ہیں من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ، جو انسان رمضان شعبان المعظم میں، یعنی میرے مہینے میں، میرے مہینے کا مطلب کیا ہے، رسول کے مہینے میں اگر ایک آدمی ایک روزہ رکھ لے، ایک، مگر یہ وہ روزہ ہے جس پہ قضا نہ ہو، جو پہلے ہی 30 کھائے پڑا ہو اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو قضا ہی کرے گا۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں اگر ان جوانوں میں سے 15-20 نے بھی روزے رکھ لیے شعبان کے
تو تقریر بھی کام ہے، میلاد بھی کامیاب ہے، آپ جو یہ پیغام کر رہے ہیں، اتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی جوانوں آپ کامیاب ہو۔ تو پہلا پیغام کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جو انسان شعبان المعظم میں خالی ایک روزہ رکھ لے تو 3 چیزیں اس کو ملیں گی۔ 3 چیزیں اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، یہ اس محفل کا پیغام ہے۔ پہلی چیز، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بھوکا رہا ہماری مرضی سے، پیاسا رہا ہماری مرضی سے، ایک اجر۔ دوسرا اجر کیا ہے؟ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو شعبان کا ایک روزہ رکھ لے تو قیامت کے دن میں رسول اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری چیز، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس انسان کے بدن پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا ہے ماشاءاللہ، آپ کے مزاج کا بھی میں پڑھوں گا، لیکن پہلے وہ پیغام سن لیجئے جو شعبان کا رسول نے دیا ہے۔ پہلا کیا؟ ایک روزہ رکھ لے تو میرے خیال میں مجھے صلوات سے اندازہ ہو جائے گا کون کون رکھے گا۔ صلوات بتا رہی ہے کہ کمی لوگ رکھیں گے، ہاں وہ صلوات سے اندازہ ہو گیا۔ مطلب اتنے بڑے فائدے ایک روزے کے میں نے بتائے، شفاعت ملے گی، جنت واجب ہوگی، جہنم حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی 3 رکھ لے تو وہ تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ جوانوں، شعبان المعظم بھاری نہیں ہے، روزہ بڑھاپے کا نہیں ہے، روزہ آپ ہی جیسے جوانوں کا ہے۔ بڑھاپے میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر ہمارے جو بوڑھے ہیں وہ خود تو روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جوانوں کو حکم نہیں دیتے روزہ رکھو۔ نہیں عزیزو، جوانوں ہی کو روزہ رکھنا چاہیے، جوانوں ہی کو زیادہ مسجد میں جانا چاہیے، جوانوں ہی کو زیادہ پروگرام میں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر سے حسین نے عاشور کے دن اذان دلوا کے بتایا تھا تاکہ جوانوں کی نظر میں آئیڈیل علی اکبر بن جائے۔ ایک مسئلہ، ایک عمل ہے روزے کا، وہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا عمل ہے خالی ایک استغفار، بس وہ سن لیجئے اور پھر میں اصل موضوع شروع کرتا ہوں۔ اچھی سی صلوات پڑھیے تاکہ اچھا سا تحفہ میں دے دوں آپ کو۔ خالی ایک تسبیح جو ہر روز ہے، معصوم نے فرمایا ہر روز ایک تسبیح پڑھے۔ کون سی؟ استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ذرا بولیے سب مل کے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ خالی ہر دن 70 مرتبہ۔ اور اگر یہ آپ نے ظہر کے بعد پڑھ لیا، یعنی عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور عصر کی نماز کے بعد پڑھا استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ، تو رسول فرماتے ہیں، شیخ صدوق نے لکھا 700 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک انسان کے، اگر یہ تسبیح پڑھ لے 70 مرتبہ۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ، بس یہی مجلس کا تحفہ ہے، 70 مرتبہ۔ اچھا، اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر مثلا جوان یہ کہے میں تو 70 گناہ ہی نہیں کرتا، 700 گناہ تو ہوتے ہی نہیں میرے دن میں، تو نبی نے فرمایا اگر اس کے ذمہ گناہ نہ ہو تو اس کی ماں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کی ماں کے بھی گناہ نہ ہو تو اس کے باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کے باپ کے بھی گناہ نہ ہو تو اس کے بھائی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کے بھائی کے ذمہ بھی گناہ نہ ہو تو اس کی بہن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر اس کی بہن کے ذمہ بھی گناہ نہ ہو تو جو اس کے رشتہ دار ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب سمجھے، اگر ایک مومن کی استغفار اتنے لوگوں کو بچا سکتی ہے تو علی کی شفاعت۔ اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں تیسرا عمل جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے صلوات۔ زیادہ سے زیادہ مومن کو چاہیے صلوات پڑھے، زیادہ سے زیادہ، کچھ بھی نہ کرے، مطلب کوئی کام کر رہا ہے تو صلوات، گھر سے کہیں جا رہا ہے تو صلوات، گھر میں آ رہا ہے تو صلوات۔ روایت میں موجود ہے اگر مومن کو صلوات کا پورا فائدہ پہنچ جائے، مرنے جب آدمی مر جائے گا اور صلوات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، یہ جو آپ آج پڑھ رہے ہیں، جب نامہ اعمال میں صلوات کا ثواب دیکھو گے تو کوئی تمنا نہیں کرو گے، بس ایک ہی تمنا کرو گے، پروردگار دنیا میں دوبارہ بھیج دے،
تاکہ پوری زندگی آل محمد پہ صلوات پڑھنے میں گزر جائے، پوری زندگی آل محمد پر صلوات پڑھنے میں گزر جائے. یہ ہے صلوات کا ثواب. تو لہذا صلوات تو 3 عمل، روزہ رکھنا ہے 1 عمل، استغفار کرنا ہے 2 عمل، 3 عمل ہے صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. 15 شعبان کے ابھی کافی دن ہیں، جو خطیب آئیں گے مجلس پڑھنے وہ تمہیں اس کے اعمال بتا دیں گے. خالی یہ تو میں نے شروعاتی بیان آپ کو دے دیا ہے. تو لہذا زیارت امام حسین زیادہ سے زیادہ، میرا کوشش یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ شعبان کو کیسے گزارنا. شعبان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، مختلف نعمتیں ملتی ہیں، اس کی مناسبتیں میں نے آپ کو 4 ہی تک بتاؤں گا. جب آیا ہوں چوتھی پڑھنے کے لیے بھائی، تو چوتھا نمبر ویسے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو لہذا سنیے، یہ عمل میں نے بتایا جوانوں، اس کو کوشش کیجئے اپنے دلوں میں اتارنے کی.